بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد وخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاکون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا لبئس مثوى المتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون كذلك یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم ما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بات پچھلے رکوع سے کفار کی اور ناشکر لوگوں کی چل رہی تھی، تو فرمایا یہ لوگ دنیاوی اسباب سے اپنی حفاظت اور تحفظ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے عہدے، دولت کے ڈھیر، بڑے بڑے محل نما مکان، بڑی بڑی مضبوط دیواریں، یہ سب کچھ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے قد مکر الذین من قبلہم کہ ان کے پہلے کتنی مخلوق گزر چکی ہے، اور ان کفار نے اور مشرکین نے بھی اپنے تحفظ کے لیے بڑے بڑے عالی شان محل بنائے اور بڑے اسباب دنیا کے جمع کی اور بڑی دولت جمع کی، تو کیا وہ ان کے کام آئے یا انہیں عذاب الہی سے بچا سکے؟ ہوا یہ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ نے ان کی جڑ ہی اکھیڑ دی، بنیادوں سے وہ مکان گر گئے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، ان کی بنیادوں تک اللہ کریم نے انہیں کھیڑ کر پھینک دیا۔ خر علیہم السقف من فوقہم، اور ان پر ان کی چھتیں ہی گر کر تباہی کا سبب بن گئی۔ دنیا کے جو اسباب وہ اپنے تحفظ کے لیے بناتے رہے، وہ ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گئے، اور یہ سارے عذاب انہیں ایسے آئے وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جدھر انہیں گمان بھی نہیں تھا اس طرف سے عذاب آ گیا، جو کبھی انہیں سوچا بھی نہیں تھا وہاں سے گرفت آ گئی۔ ہوا زندگی کا سبب ہے، ان پر ایسی چلی کہ انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور موت کا سبب بن گئی۔ پانی زندگی کا بنیادی عنصر ہے، لیکن ان پر ایسا برسا کہ انہیں تباہ و برباد کر کے غرق کر کے رکھ دیا۔
بادلوں سے پانی برسا کرتا ہے، بدکاروں پر بادلوں سے بھی آگ برسی۔ یعنی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ ایسا ہوگا۔ اس طرح سے ان پر اللہ کی گرفت آئی جہاں سے وہ گمان بھی نہیں۔ اب کون سوچتا ہے کہ بادل آیا اس سے آگ برسے گی، یا اتنا پانی برسے گا کہ دنیا ڈوب جائے گی، یا اتنی تیز ہوا چلے گی کہ مکانوں تک کو کھیڑ کر لے جائے گی، انسانوں اور جانوروں کو اٹھا کر لے جائے گی، دور جا پٹکے۔ تو اس طرح سے اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ اور اصل ذلت تو ہوگی قیامت کے دن۔ یہ تو اخروی ذلت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ دنیا تباہ ہو گئی، موت آ گئی، غرق ہو گئے، جل گئے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، ذلت کا سامنا تو انہیں میدان حشر میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، جب ان سے کہا جائے گا وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاكُونَ فِيهِمْ، اب وہ تمہارے معبودان باطلہ کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم اللہ کے رسولوں سے بھی جھگڑا کرتے تھے، جن پر اصرار کر کے تم جمے ہوئے تھے۔ معبود باطل کون ہے؟ صرف بت نہیں ہے، یہ صرف مفروضہ نام معبود باطل نہیں ہے۔ ہر وہ شے جس پر آپ اللہ کے سوا بھروسہ کر لیں کہ یہ چیز میرے کام آئے گی، اللہ کی اطاعت نہ کریں، اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اللہ کے نبی کا اتباع نہ کریں، اور سمجھیں کہ یہ چیز، یہ دولت مجھے بچا لے گی، یا یہ بڑے بڑے محلات مجھے بچا لیں گے، یا میرا بڑا عہدہ ہے مجھے بچا لے گا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کو چھوڑ کر جن پر بھروسہ کیا جائے یہ معبود باطل بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر اپنی ذاتی خواہشات کی بھی اندھا دھند پیروی کی جائے، یہ پرواہ نہ کی جائے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے، ہر حال میں اس کے پیچھے چلا جائے، تو یہ اپنی خواہش نفس ہی معبود بن جاتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا معبود بنا لیا اور اسی کی مکمل اطاعت کے اسیر ہو گئے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کو چھوڑ کر اسے اپنا زندگی کا یا اپنی ضرورتوں کا یا اپنی خواہشات کی تکمیل کا سبب سمجھا جائے، وہ معبود بن جاتی ہے، معبود باطل ہے۔ معبود وہی ہستی ہے جس پر زندگی، موت، ما بعد الموت کے تمام امور کا انحصار رکھا جائے۔ اب جس پر زندگی کے ہر کام کا بھی انحصار ہو، جس ہستی پر موت کے وقوع کا بھی انحصار ہو، ما بعد الموت برزخ کا بھی، میدان حشر کا بھی، قیامت کے بعد کی زندگی کا بھی جس ہستی پر انحصار ہو، تو کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے؟ کسی سے کوئی بھی نفع ملنے کی امید ہو، دنیا کا بھی تھوڑا سا، تو بندہ اس سے بگاڑتا نہیں ہے، اور جس سے دو عالم کی جو نصیب ہونا ہے، جو ملنا ہے، ایک ہی ہستی پہ اعتماد ہو، تو اس سے بگاڑنے کو دل کرتا ہے۔ بتقاضائے بشریت غلطی ہو جانا ممکن ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء میں غلطی کا، گناہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ انبیاء کے بعد صحابہ، اولیاء، صلحاء، یہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں، انہیں حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کریم انہیں گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ ماں و شما نفس کے اور اپنے حالات کے اور اپنی خواہشات کے رحم و کرم پر ہیں۔ اب ہمیں دوسری طرف کوئی اتنا مضبوط سہارا چاہیے، اتنا اعتماد ہو اس سہارے پر کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے معبودان باطلہ کی طرف نہ جائیں۔
بغیر اس سہارے کے، بغیر کسی چیز کے تو بندہ نہیں رکتا۔ جدھر ڈوبنے والا تو تنکوں کو بھی ہاتھ مارتا ہے، اب تنکا اسے کیا ڈوبنے سے بچائے گا، لیکن وہ تو غرق ہو رہا ہے، وہ تو پریشانی میں تنکوں کو بھی پکڑتا ہے کہ شاید یہ مجھے بچا لے۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ اس کے ساتھ صرف ایک راستہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے نبی سے اطاعت کا اور ایمان کا مضبوط ہو، اور وہ تعلق اتنا مضبوط ہو کہ اسے یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرا ہے، میری سنتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حال سے واقف ہے اور ہر حال میں میری مدد کر سکتا ہے، تو پھر یہ اس پر بھروسہ کرے تب گناہ سے بچ سکتا۔ اور اگر اللہ کو جانتا ہی رسمن ہو، ماں باپ سے سن لیا بس ٹھیک ہے، اللہ بھی ہے، حلال حرام کی پرواہ بھی نہ کرے، جائز ناجائز کی پرواہ بھی نہ کرے، عبادات کے لیے بھی اس کے پاس فرصت نہ ہو، تو یہ سارے اسباب اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں، اور پھر وہ دنیاوی اسباب پر، دنیاوی انسان اپنے جیسے انسانوں پر بھروسے کرنے لگتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، دنیا کا نظام بڑا عجیب ہے۔ غریب سمجھتا ہے کہ میں فلاں امیر سے بنا کے رکھوں گا تو وہ میرے بڑے کام آئے گا، لیکن اصل محتاج امیر ہوتا ہے۔ امارت ایسی عجیب شے ہے، یہ بندے کو بالکل محتاج بنا کے رکھ دیتی ہے۔ غریب تو یہاں نہ صحیح باہر سے جا کر بھی پانی پی آئے گا، امیر کو کوئی بستر پر بیٹھے ہوئے ساتھ کولر پڑو تو وہ بھی کوئی ڈال کے دے تو پیتا۔ غریب سمجھتا ہے میں امیر کے در پہ جا رہا ہوں، یہ میرے بڑے کام آئے گا، وہ بڑے دور سے دیکھتا ہے کہ یہ آ رہا ہے، کوئی فٹیک تو اس سے لے لوں گا، کوئی کام تو میرا کر جائے گا۔ یہ امارت تو بندے کو معذور بنا دیتی ہے۔ غریب تو اپنا کام تو پھر اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہے، تو امیر تو معذور ہو جاتا ہے۔ امیروں پہ تکیہ کرنے والے سوائے ضلالت اور رسوائی کے کچھ نہیں پاتے۔ یہ بھروسہ اللہ پہ کرو۔ ہر شخص کا ایک اپنا مقام ہے، امیر ہے یا غریب ہے، والدین ہیں یا اولاد ہے، دوست ہیں یا احباب ہیں، حتیٰ کہ دشمن کا بھی ایک مقام ہے، دشمنی کی بھی حدود و قیود ہیں۔ ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں، ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کی جان مال آبرو بھی آپ پر حلال نہیں ہے، اس کے بھی اپنے حقوق ہیں۔ تو ہر فرد کا جو حق ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ پہچان کر اس سے تعلق رکھا جائے تو اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں، بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اپنی رائے پہ آ جائے اور اپنی مرضی سے کرے تو ہمیشہ غلط کرتا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، ہمیشہ اپنی رائے سے جب کرتا ہے تو ہمیشہ غلط کرتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، کیونکہ حقائق کو نہیں جانتا۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ حقیقت ہو۔ ہم ایک چیز کو بہت اچھا سمجھے، خوبصورت سانپ کتنا خوبصورت لگتا ہے، آپ پکڑنے کے لیے ہاتھ ڈالیں گے تو کاٹ کھائے گا، موت ہے۔ تو حقائق جو ہیں وہ اللہ کریم جانتے ہیں، اور تعلقات کو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس طرح رکھا جائے تو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو فرمایا یہ دنیا کا نقصان تو ہوا، زندگی گئی، مکان گر گئے، قلعے گر گئے، حکومتیں چلی گئیں، رسوا ہو گئے۔ اصل رسوائی تو قیامت کے دن ہوگی، اور پھر انہیں حکم دیا جائے گا کہ زندگی بھر جن کے در پہ سجدہ ریز رہے، ساری زندگی جن پہ توقع رکھی، ساری زندگی جن کے لیے اللہ کے بندوں سے اور انبیاء اور رسل سے جھگڑا کرتے رہے کہ نہیں یہی ہمارے کام آئیں گے، کہاں ہے وہ؟ ذرا انہیں بلاؤ تو صحیح۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، اور فرمایا یہ سارے اہل علم جانتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا فرمایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اس علم پہ بھی بڑی بحثیں ہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کیا ہے؟ علم کوئی لکھنے پڑھنے ہی کا نام نہیں ہے، علم جاننے کا نام ہے۔
کوئی سن کر جان لے، کوئی دیکھ کر جان لے، کوئی پڑھ کر جان لے، کوئی کسی سے تجربہ کر کے سیکھ لے، یہ سارا علم ہے۔ لیکن حقیقی علم کیا ہے جسے قرآن العلم فرما رہا ہے؟ الذین اوتوا العلم، یہاں العلم استعمال ہوا ہے۔ المعرفہ ہوتا ہے اور جہاں آئے یعنی وہ سارے کا سارا علم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلم علمان۔ العلم جو ہے یعنی سارا علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں، دو شعبے ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ عقائد، ایمانیات، نظریات کا علم، اسے کہتے ہیں انگریزی میں نارمیٹو سائنس۔ ایمانیات کا، اعمال کا وہ کیسے کرنے، یعنی آپ آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں دین کا علم، ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ علم کا ہے علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجودوں کا علم، مادی علم، فزیکل سائنسز جسے کہتے ہیں۔ تو العلم تب بنتا ہے کہ آپ کے پاس یہ علوم ظاہری بھی ہوں جو آپ کے سکول اور مدرسے اور کالج اور یونیورسٹیاں پڑھاتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ دینی معلومات بھی ہوں جو آپ کے دینی ادارے اور بڑے بڑے دینی جو مدرسے ہیں جو تعلیمات قرآن اور حدیث اور فقہ کی وہ دے، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو یہ العلم بنتا ہے۔ دونوں شعبوں کو جاننے والا عالم کہلاتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ یہ بن گیا نہیں، بنا دیا گیا۔ مسلمان حکومت رہی ہے بر صغیر پر 700-800 سال، اس کے بعد یہاں انگریز قابض ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے عہد حکومت میں جو علم کے ذرائع تھے، جنہیں یونیورسٹیاں کہا جاتا ہے، جامعات، اب تو جہاں جمعہ پڑھے اسے جامع کہہ دیتے ہیں نا، جامع کا مطلب ہے، جامع ترجمہ ہے یونیورسٹی کا، جہاں دنیا بھر کے سارے علوم سکھائے جاتے ہیں اسے یونیورسٹی کہتے ہیں، عربی میں اسے جامع کہتے ہیں۔ تو سارے علوم ان جامعات میں سکھائے جاتے تھے، طبیب اور ڈاکٹر وہیں سے آتے تھے، انجینئر اسی جامعات سے آتے تھے، خطیب اور امام انہی جامعات سے آتے تھے، فقیہ اور محدث انہی جامعات سے آتے تھے، مفسر وہیں بنتے تھے۔ وہ جامعات تھیں، وہ دین و دنیا کے علوم کا مجموعہ تھیں، اور وہاں سے العلم نصیب ہوتا تھا۔ انگریز نے اس کو توڑنے کے لیے اس طریقے علم کو ختم کر دیا اور ان مدارس کے پڑھے ہوئوں پر انگریزی حکومت کی نوکری کے دروازے بند کر دیے۔ انگریز نے اپنا تعلیمی نصاب بنایا جس کی بنیاد اور خد و خال یہ تھے کہ اس طرح کی تعلیم دی یہ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنی روایات کو اور اپنے مذہب کو تو کمزور اور غلط اور باعث شرم سمجھیں، ہماری تہذیب کو، ہمارے حلیے کو، ہماری روایات کو اپنائیں اور اسے باعث فخر سمجھیں۔ کم و بیش 100 سال یہ نظام انگریزی حکومت میں چلتا رہا، 150 سال انگریز بر صغیر پہ قابض رہا۔ پہلا 50 سالہ دور مجاہدین نے مصیبت ڈالی رکھی، بھڑتے لڑتے رہے۔ 100 سال انگریز نے جم کر سارے مسئلے ختم کر کے بر صغیر پر حکومت کی اور اس میں سارے نظام اور قوانین بنائے اور عدالتی نظام بنایا، سیاسی نظام بنایا، تعلیمی نظام بنایا۔ ہم ابھی تک اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اپنے ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور انگریز حکمرانوں پر فخر کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ کے ٹیلی ویژن پر روز نہیں آتا، کسی ڈوم کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، مسلمان حکمران کا نام دے دیتے ہیں، ویسے کپڑے پہنا دیتے ہیں، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔
یہ وہ پھل ہے جو اس انگریزی تہذیب کا لگا ہے، اور یہ ہمارا اندر کی بات ہے جو ہمارے دل میں ہے، یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہم انگریزی تہذیب، انگریزی معاشرت کو قابل فخر سمجھتے ہیں اور اپنی معاشرت، اپنے متقدمین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس العلم نہیں ہے، آدھا علم ایک طبقے کے پاس ہے، آدھا ایک طبقے کے پاس۔ جو دینی علم کی طرف گئے، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے کالج یونیورسٹیوں کا رخ نہیں کیا، انہیں چاہیے تھا دینی علم بھی حاصل کرتے، یہ بھی حاصل کرتے۔ وہ ایک الگ طبقہ بن گیا، پورے بر صغیر میں ایک علماء کا الگ طبقہ بن گیا۔ جو کالج اور یونیورسٹی گئے، انہوں نے کسی سے کلمے کی اصلاح بھی نہیں کرائی، وہ 6 بار MA کیے بیٹھے ہیں، ڈاکٹریٹ کیے بیٹھے ہیں اور PhD کیے بیٹھے ہیں، لیکن ان سے آپ نے دیکھا نہیں، مرکز کے 2 وزیروں سے اس دن کل شریف پڑھایا گیا اور دونوں نے غلط پڑھا اور 3 بار پڑھایا، 3 بار۔ اب کل شریف کتنی لمبی صورت ہے، تو وہ ان پڑھ تو نہیں تھے، دنیاوی علوم تو بڑے ہیں ان کے پاس اور دنیا پھرے ہوئے ہیں، بات ہی منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی میں کرتے ہیں، لیکن قرآن کا تو کل شریف، حالانکہ کل شریف ہر ان پڑھ مسلمان نے بھی یاد کیا ہوتا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، جسے اور کچھ نہیں آتا وہ سورۃ فاتحہ اور کل شریف سے ہر رکعت نماز پڑھتا۔ تو مرکز کے وزراء ہیں، انہیں کل شریف نہیں آتا، اب ان کے پاس العلم کہاں سے آئے گا؟ آدھا علم دنیا کا، فزیکل سائنسز کا ان کے پاس ہے، اور نارمیٹو سائنس کا علم علماء کے پاس ہے۔ اب دونوں لڑ رہے ہیں، مولوی کہتے ہیں یہ جتنے بابو لوگ ہیں انہیں گردن مار دینی چاہیے ان کی، وہ بابو لوگ کہتے ہیں ان سارے مولویوں کا جہاز بھر کے سمندر میں ڈبو دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری تباہی کا سبب ہے، یہ کہتے ہیں وہ ہماری تباہی کا سبب ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ دونوں کے پاس العلم نہیں ہے۔ دونوں میں جو کوئی بھی، جتنے بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دین کا علم بھی دیا ہے اور دنیاوی علوم بھی دیے ہیں، العلم ان کے پاس ہے۔ ایسے کسی بندے سے آپ کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے کہ فلاں کو ڈبو دو اور فلاں کو ترا دو تو فلاں مسئلہ ہے اور فلاں کر رہا ہے، نہیں، وہ بات کرے گا تو سنجیدہ کرے گا، ٹھیک کرے گا، فائدے کی کرے گا۔ اتنی لمبی بات اس پر میں نے اس لیے کر دی کہ ہم اپنے بچوں کو ایک طرف کی تعلیم دلاتے ہیں۔ جو ناکارہ ہو یا جس کے والد فوت ہو گیا ہو یا والدین کمزور ہوں، وہ دینی مدرسے میں چلا جاتا ہے، یا اندھا لولا لنگڑا ہو یا کوئی جسمانی ہے وہ یا کوئی مادی کمزوری ہو تو وہ دینی مدرسے، جس کے پاس پیسے ہوں وہ سرکاری مدرسے میں بھی نہیں ہو، بڑے مہنگے پرائیویٹ کالجوں اور سکولوں میں جاتا ہے۔ ضرور اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اچھے سکولوں میں بچوں کو پڑھانا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے، لیکن یہ یاد رکھیں بیلنس رکھیں۔ اگر آپ اسے اچھے سکول میں بھیجتے ہیں تو کسی عالم کی خدمات گھر پہ حاصل کر لیجئے۔ اب جو بڑے بڑے برن ہال وغیرہ اور لاہور کے کالجوں میں پڑھا سکتے ہیں تو ایک عالم کو بھی ہائر کر سکتے ہیں، ایک استاد کو رکھ لیں، اسے بھی تنخواہ دیں، گھنٹہ 2 گھنٹے اسے بھی وقت دیں، کم از کم وہ نماز روزہ بھی سیکھ لیں، کوئی چند پاروں کا ترجمہ سیکھ لیں، کچھ احادیث مبارکہ سیکھ لیں، کچھ فقہی احکام سیکھ لیں۔ تو بچوں کی تعلیم میں آپ دونوں طرح کا اہتمام کریں۔ یہ میں ساری تفصیل اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ ایک طرف پڑھائیں گے، خواہ دین خواہ دنیا، اس کے پاس آتا علم ہوگا۔ یہاں قرآن کریم فرما رہا ہے قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ یقیناً ذلت و رسوائی ہے کافروں کے لیے آج کے دن۔ دنیا کے نفع و نقصان کو بھی سمجھتا ہو اور آخرت کے نتائج کو بھی جانتا ہو، اس کی طرف بھی اس کا نظر ہو، اسے العلم نصیب ہوا۔ تو وہ تو جتنے صاحب علم ہیں وہ تو یقیناً کہیں گے کہ یہ کفر جو ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں۔ الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان کی تو موت بھی آتی ہے، فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں،
تو انہیں جو سزا ملتی ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پہ مارتے ہیں، پیٹھوں پہ مارتے ہیں، بڑی تکلیف دے کر روح قبض کرتے ہیں، وہ ظلم بھی ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، فرشتوں کو ان سے دشمنی نہیں ہوتی۔ یعنی وہ سزائیں جو ہیں وہ بھی اپنے لیے انہوں نے خود بنا رکھی ہیں، فرشتے تو ان پر صرف عمل کرتے ہیں، ان کے کردار، ان کے عقیدے، ان کے نظریات اور ان کے اعمال کا وہ نتیجہ ہے کہ فرشتے انہیں سزا دیتے ہیں۔ یہ ظلم اپنے آپ پر یہ خود توڑتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے کوئی برائی تو نہیں کی۔ اب یہ برائی اور بھلائی کا فیصلہ کیسے ہو؟ ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہے۔ ایک کام کو ایک کہتا ہے یہ بھلائی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ برائی ہے، اس کے خلاف بھلائی ہے، تو کیا فیصلہ ہو؟ ایک بندے کو دھوپ اچھی لگتی ہے، دوسرا کہتا ہے بادل ہو تو موسم اچھا ہے۔ ایک کو گرمی مزیدار لگتی ہے، دوسرے کو سردی مزیدار لگتی ہے۔ ایک شہر میں جانے کو موٹر وے کو ترجیح دیتا ہے، دوسرا کہتے نہیں جی ہم تو ادھر سے ہائی وے سے جائیں گے، وہ راستہ اچھا ہے۔ تو فیصلہ کیا ہو؟ ہر کام کرنے کے متعدد طریقے ہیں، کسی کو کوئی انداز پسند ہے، کسی کو کوئی انداز پسند ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ کام درست وہ ہے، طریقہ کام کرنے کا درست وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں جب کافروں کی روحیں قبض ہوتی ہیں اور انہیں مار پڑتی ہے اور سزا ملتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار میں نے زندگی میں برا تو نہیں کیا، اچھا ہی کرتا رہا۔ ہر بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کے جواز کی دلیل اس نے گھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے پاس اس کی ایک دلیل گھڑی ہوئی ہے، کوئی ڈاکہ کرتا ہے تو اس نے بھی ایک دلیل گھڑ رکھی ہے۔ اپنے کام کو جائز کرنے کے لیے ہر بندے تو کہتے ہیں مرضی سے کام کہتے ہیں، ہم نے برا تو نہیں کیا، زندگی بھر اچھا ہی کیا، لیکن اچھا اپنی مرضی سے کرتے رہے، جس سے اچھا اللہ سمجھتا ہے وہ تو نہیں کیا۔ تو ہماری آزمائش تو یہ تھی کہ تم وہ کرو جسے اللہ اچھا سمجھتا ہے، جس کے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ اس پہ بھی قاعدہ ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو۔ اب کیسے قائم کی جائے؟ میں امیر تیمور کو پڑھ رہا تھا۔ امیر تیمور دینی علوم سے بہت بڑی حد تک بہرور تھا اور ایسا عجیب حافظ تھا قرآن کریم کا کہ والناس سے لے کر الف لام میم تک الٹا قرآن پڑھ سکتا تھا، یعنی آخری آیت پھر اس سے پچھلی آیت پھر اس سے پچھلی آیت، تو اس طرح الٹا قرآن پڑھ سکتا تھا پورا، اس قدر حافظ تھا۔ ہم تو سارا دن ہمارے حفاظ یاد کرتے ہیں اور پھر ایک پارے میں پھر بھول جاتے ہیں، وہ 30 پاروں میں نہیں بھولتا تھا اور مقابلہ کرتا تھا۔ جہاں کوئی حفاظ ہوتے انہیں کہتا میرے ساتھ مقابلہ کرو، کوئی صورت لے لو وہ الٹی پڑھ کے دکھاؤ، یعنی آخری آیت پھر اس سے پچھلی آیت پھر اس سے تو بڑے بڑے حافظ گھبرا جاتے تھے۔ دینی علوم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ جن مدارس میں اس نے پڑھا تھا وہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین تھا اور وہاں دنیا اور دین دونوں پڑھائے جاتے تھے۔ پھر اپنے ذوق میں بہت دور نکل گیا اور پھر بعض مسائل میں اجتہاد بھی کرنے لگ گیا، اور پھر ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک علاقہ فتح کیا، وہاں ایک قوم تھی، تو میں نے کہا تمہارا عقیدہ کہ ان کا مسلمان ہے، کیسے عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ہاتھ سر پہ باندھتے ہیں اور قبلہ ہمارا سورج ہے۔ اب یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ سر پہ باندھے جائیں یا سورج کو قبلہ تصور کیا جائے، سوائے سورج پرستوں سے، اور تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اپنا اجتہاد کرتا ہے۔ وہاں وہ لکھتا ہے کہ خیر ہے مسلمان تو ہے نہ کم از کم ایک قبلے کے قائل ہے، خواہ سورج کے صحیح، اور ہاتھ باندھنا نماز میں یہ تو ادب کے لیے ہے، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی پیٹ پہ باندھتا ہے، کوئی سینے پہ باندھتا ہے، انہوں نے سر پہ باندھ لیے تو کیا حرج ہے؟ اب یہ وہ اپنی طرف سے دینی فتویٰ دے رہا ہے۔ بھئی جس فتوے کی اصل نہیں ہے
نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ متقدمین میں، نہ آثار میں، تو وہ تو درست نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنی طرف سے تو بڑا اچھا کر رہا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے اور میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، لیکن بے دینی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے برائی تو نہیں کی، زندگی بھر جو اچھا سمجھا وہ کرتے رہے۔ فرمائیں گے اچھا جسے میں سمجھتا ہوں وہ کرنا تھا، جسے خود سمجھتے رہے وہ اچھا کرتے۔ تم کیا اور تمہاری سمجھ کیا؟ تم کو تو اپنے وجود کا پتہ نہیں ہے کہ تمہیں گرمی ہو گئی ہے یا سردی ہو گئی ہے، بخار کیوں ہوا ہے یا کھانسی کیوں آئی ہے، تم اس کے لیے دوسرے ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جاتے ہو۔ تمہیں اپنا بھلا برا نہیں پتہ، تو دنیا و امور کے بھلے برے سے تم کب آگاہ ہو؟ کرنا تو وہ تھا جو کرنے کا حکم میں نے دیا، اور وہ اس طریقے سے کرنا تھا جس طریقے سے میرے نبی نے سمجھا۔ جس طرح میں نے حکم دے دیا نماز قائم کرو، اب کیسے پڑھنی ہے یہ سارا تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ عبارت یہ پڑھو گے، تکبیر اس طرح کہو گے، اس طرح رکوع کرو گے، رکوع میں یہ پڑھو گے، اس طرح قیام ہوگا، سجدہ ہوگا، جلسہ ہوگا۔ یہ سارا طریقہ تو محمد الرسول اللہ نے سکھایا۔ سو کام وہ کرنا ہے جس کا اللہ حکم دے، اور اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کا نبی سمجھائے، تعلیم دے، وہ اچھا ہے۔ تو ان دونوں میں سے اگر اللہ کا حکم ہی نہیں ہے تو اللہ کا نبی اس کا طریقہ کیوں بتائے گا؟ اللہ کا نبی تو اسی کام کی وضاحت فرمائے گا جس کے کرنے کا اللہ کریم حکم دیں گے۔ تو فرمایا جب موت آتی ہے اور انہیں تکلیف ہوتی ہے اور ایذا ہوتی ہے اور مار پڑتی ہے تو کہتے ہیں یار ہم زندگی بھر کرتے تو اچھا ہی رہے۔ فَالْقَوْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اس وقت تو کہتے ہیں یار ہم تو بڑے فرما بردار اور بڑے بے ضرر سے لوگ تھے، اور بڑے، اور میرے پاس اگلے دن ایک بندہ ملنے آیا تو یہی بات چل پڑی اعمال کی، تو کہنے لگا جی میری عمر 90 سال ہے، میں نے 90 سال میں کسی شخص کا ایک پتا بھی توڑ کر ادھر نہیں پھینکا، ہاں نماز شماز مجھ سے نہیں ہو سکی۔ تو وہ اپنے کمالات میں یہ کہ 90 سال میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے، وہ بیچارہ جو خود جس بات کو اچھا سمجھتا رہا وہ کرتا رہا۔ یہی مسئلہ موت کے وقت آئے گا، کہیں گے جی ہم نے تو 100 سال زندگی بسر کی، ہم نے برا تو کوئی نہیں کیا، جو اچھا سمجھتے تھے وہی کرتے تھے۔ لیکن اچھا تم خود سمجھتے تھے نا، جسے اللہ اور اللہ کا رسول اچھا سمجھتے تھے، کرنا وہ تھا۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کے فرماتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرا ارشاد بھی سن لو، جو تم کرتے تھے اس سب سے میں خود واقف ہوں، میں جانتا ہوں تم کیا کرتے تھے اور وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور تمہیں بھی اب خبر لگ جائے گی جب اس کے نتائج بھگتو گے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اپنے اپنے درجے کے مطابق، اپنے اپنے اعمال اور کردار کے مطابق دوزخ کے مختلف درجے ہیں، اپنے درجے میں داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ کفر کی مصیبت یہ ہے کہ اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ فبئس مثوى المتکبرین، تم زندگی بھر اسی وام میں مبتلا رہے کہ جو تم کرتے ہو وہی ٹھیک ہے، تم اپنی بڑائی میں مبتلا رہے کہ میں بڑا دانشور ہوں، جسے میں اچھا سمجھتا ہوں وہی اچھا ہے، جو میں کرتا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو اس طرح تو دنیا میں کوئی بندہ بھی غلط نہیں ہے، جو کچھ جو کرتا ہے، کوئی کام بھی جو شخص بھی کرتا ہے وہ اپنی طرف سے اس نے دلیل گھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ یہی صحیح ہے، وہ دلیل کام نہیں آئے گی۔ دلیل ایک ہی ہے کہ اس کام کو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے اچھا کہا ہو، اللہ کی شریعت نے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے نے اسے اچھا کہا ہو۔ تمہاری رائے میں اچھائی برائی مقرر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سو فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اپنے اپنے درجے کے مطابق
جتنی کسی نے برائی کی ہے اس کے ہر برائی کے الگ درجے ہیں. اپنے اپنے دروازے سے داخل ہو جاؤ دوزخ میں اور وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا. اور متکبرین کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. یہ بھی تو ایک تمہارا تکبر ہے نا کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں. حتیٰ کہ تم نے احکام الہی کو بھی اس لیے نظر انداز کر دیا کہ یہ تو ہوں گے یار ہوں گے، لیکن جو میں کر رہا ہوں یہ بہتر ہے. اب اس کے مقابلے میں وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم پوچھا جاتا ہے پرہیزگاروں سے جب دنیا کی زندگی میں بھی عمل کرتے ہوئے بھی، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیا یار ہر وقت مسجد کی طرف چلے رہتے ہو، سارا دن منہ بند ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں ایسی باتیں کہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، اللہ نے جو بھی کہا ہے وہی بہتر ہے اور اسی میں خیر. اللہ کے بندوں پر جب یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ تم کیا کرتے ہو، ایسا کہ تم نے کیوں داڑیاں بڑھائی ہوئی ہیں، بڑے دور سے کافر اور دشمنان دین بات کو چلا کر لے آتے. اب آج کے اس طبقے کو جو یک طرفہ صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے نا، اسے رجھانے کے لیے پرانی فلمیں بنائیں گے، پرانے زمانے کی قدیم اقوام کی انگریزی فلمیں بنائیں گے. اس میں پورے اہتمام سے ہر بندے کو داڑھی والا دکھائیں گے، چھوٹی ہو یا بڑی اس کی داڑھی ضرور ہوگی. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارا جو پیروکار طبقہ یہ سمجھے کہ یہ داڑھی تو ہر جاہل بندہ رکھتا تھا، کلین شیو ہونا تہذیب ہے. یعنی بڑے دور سے لے کے چلتے ہیں کہ اس بات کا الٹیمیٹ ریزلٹ یا نتیجہ جو ہے وہ لوگوں کی سوچ پہ یہ ہوگا. لیکن جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا. اس کا پتہ انہیں ہوتا ہے جنہیں اللہ سے یا اللہ کے حبیب سے آشنائی نصیب ہوتی. پھر دونوں جہان کچھ بھی کرتے رہیں وہ کہتے ہیں یار جو لذت اس میں ہے وہ تم دونوں میں نہیں ہے، اسے چھوڑ کر وہ نہیں جاتے. جنہیں اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے، وکیل للذین اتقوا، جن کا تعلق اللہ سے. تقویٰ کا مطلب تو یہاں یہ میرے سامنے جو ترجمہ پڑا ہے الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی ہے، میں نہیں کی ہے، میں نے بھی یہاں پرہیزگار ہی لکھا ہے. اردو کا دامن تنگ ہے ہمارے پاس، کوئی متبادل لفظ نہیں. ترجمہ نہیں پرہیزگاری نہیں ہے، ترجمہ ایک کیفیت ہے کہ کوئی بات کرتے وقت، کوئی کام کرتے وقت دل میں یہ خیال آ جائے کہ کہیں اللہ کی پسند کے خلاف تو نہیں. یہ درجہ جو تعلق کا اللہ کے ساتھ ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. فرمایا جنہیں میرے ساتھ یہ تعلق نصیب ہوا ان سے کوئی کہے کہ یار یہ کیا تمہارے دین میں کیا، اور یہ تمہارے تم کہتے ہو اللہ نے حکم، اللہ نے تمہیں کیا حکم. وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، اللہ نے جو بھی حکم دیا اسی میں خیر ہے. جو حکم اللہ کی طرف سے آیا، جو اللہ کے حبیب نے پہنچایا، جو اللہ کی کتاب نے بتایا، اللہ کے ہر حکم میں خیر ہی خیر ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ خلوص دل سے نیکی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی حسن ہی حسن ہے، بہتری ہی بہتری ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون. نیکی کر کے بندہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، نیکی کر کے بندہ کبھی دکھی نہیں ہوتا. نیکی کر کے ہمیشہ اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، دل کو تسلی نصیب ہوتی ہے، سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے.
وَالدَّارِ الْآخِرَةُ خیر، اس دنیا میں بھی انہیں زندگی کا حسن نصیب ہوتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی ان کی خیر ہی خیر۔ جب انہوں نے اللہ کے احکام کو خیر کہا، اللہ نے ان کے انجام کو خیر سے بھر دیا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کے کیا مزیدار گھر ہے، کیا مزیدار ٹھکانہ ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون، ہمیشہ پربہار رہنے والے، سدا کے آباد، ہمیشہ بہاروں سے بھرے ہوئے باغات ہیں ان کے لیے، اور پانی بھی ان کے تابع ہے، جہاں باغ کو پانی چاہیے ہوتا ہے وہاں پانی نے پہنچنا ہے، باغ پانی کے تابع نہیں ہے، پانی ان باغوں کے تابع ہے۔ اور صرف باغ اور پھل پھول ہی نہیں ہے، جنت میں جو داخل ہوں گے لہم فیہا ما یشاء، جس چیز کی آرزو کریں گے وہ انہیں وہاں مل جائے گی۔ اس پہ نہ رہے کہ باغ کی بات ہوئی ہے تو صرف پھل ہی ہوں گے یا صرف پھول ہی ہوں گے، نہیں، وہ ہر چیز جو جنتی چاہے گا وہ اسے مل جائے گی۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جنتی کا دل چاہے گا کہ لباس اس طرح کا ہو تو اسے کپڑے اتارنے اور بدلنے اور وہ دوسرے خریدنے کا تکلف نہیں، اس کا ارادہ ہوگا، سوچے گا تو کپڑے ویسے، لباس ویسا، جو تن پر تھا وہی ویسا ہو جائے گا، کسی تکلف کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لہم فیہا ما یشاء، جو خواہش وہ کریں گے وہ پائیں گے وہاں، وہ ہر چیز انہیں مل جائے گی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ اپنے نیک بندوں کو اس طرح انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ حتیٰ کہ موت کا ہولناک منظر گزرا، کفار کی موت کا دردناک منظر گزرا، فرشتوں کی سختی کی بات ہوئی، ان پر عذاب کی بات ہوئی، اور یہ ارشاد ہوا کہ یہ اپنا کیا دھرا ہے ان کا، انہوں نے اپنے ساتھ آپ یہ کیا ہے۔ یہاں بھی سن لو، بندہ مومن پہ بھی موت آتی ہے، لیکن الذین تتوفاہ الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے نیک بندے کا روح قبض کرنے آتے ہیں تو سب سے پہلے اسے سلام کرتے ہیں، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، پھر اسے کہتے ہیں بڑے مزے سے، آرام، پاکیزہ طیبین، خوشبودار، مزیدار، سلیقہ مند، آرام دہ طریقے سے تمہاری روح قبض کریں گے، اور تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم اس وجود سے تو روح کو قبض کر لیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کا داخلہ حقیقی جنت کا تو قیامت کے بعد ہوگا، پھر یہ جنت کون سی ہے؟ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح میں تشریح فرمائی کہ ہر قبر یا دوزخ کا گڑھا ہے یا جنت کا ایک باغیچہ ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر قبر یا جنت کا ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ تو اتنا تعلق قبر کے ساتھ جنت یا دوزخ کا قائم کر دیا جاتا ہے کہ اسے جنت ہی کہا گیا، اسے دوزخ ہی کہا گیا۔ جو کہیں گے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے اسے کہ اب تم قبر میں، کہیں گے جاؤ جاؤ اپنی جنت میں چلے جاؤ، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، آرام دہ طریقے سے تمہاری روح قبض کرتے ہیں، اور جاؤ اپنی جنت میں آرام کرو۔ یہ تمہارے اس کردار کا بدلہ ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے کرتے رہے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ یاتی امر ربک، کافروں کی مصیبت یہ ہے، اور کفر ایک ایسی دلدل ہے کہ جب اس میں یہ اتر جاتے ہیں تو تب تک انہیں سمجھ نہیں آتی جب تک اللہ کا حکم یعنی موت نہ آ جائے یا روح قبض کرنے والے فرشتے نہ آ جائیں، تب تک انہیں سمجھ نہیں آتی۔ جب وہ آ جائے تو پھر پتہ کہتے ہیں یار کرتے تو اچھا ہی رہے، کیا خواہ اچھا کرتے رہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے کفار جو تھے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ میں اچھا ہی کر رہا ہوں۔
یہ انہوں نے روایت بنائی ہوئی ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ اچھا ہوتا ہے. اچھا یا برا کسی فرد کے کہنے سے نہیں، کسی دانشور کے کہنے سے نہیں، اچھے اور برے کا فرق اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے. جو اللہ کے حضور اچھا ہے وہ سب اچھا ہے. کہیں جان بچانا عبادت ہے، فرض ہے، اور کہیں جان دینا فرض ہو جاتا ہے. جہاں اللہ چاہے کہ یہاں جان دو وہاں جان دینا فرض ہے، جہاں اللہ چاہے کہ جان کی حفاظت وہاں جان بچانا فرض ہے. تو جو حکم اللہ کا ہے بہرحال وہ اچھا ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بہرحال وہ اچھا ہے. یہ پہلے کفار بھی یہی کہتے تھے، اپنی پسند سے کہتے تھے ہم اچھا ہی کر رہے ہیں، کسی کا برا تو نہیں کر رہے. سارے حکمران یہی کہتے ہیں، لوٹ کر کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں پبلک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. 10 لاکھ جہاں خرچ ہونے ہیں وہاں 10 ارب خرچ کرتے ہیں، 5 لاکھ وہاں لگاتے ہیں، باقی سارا خود کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ پبلک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. پبلک بھی آ جائے گی ایک میدان میں، اور بہتری اور برائی بھی آ جائے گی، اور تم بھی وہیں ہوگے ہم بھی وہیں ہوں گے. دیکھا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی. فرمایا وما ظلمہم اللہ، اللہ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے. کسی کے ساتھ اللہ نے زیادتی نہیں کی. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ تو اپنے پر خود ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے جو اب انہیں بھگتنے پڑ رہے. ہر نافرمانی اللہ اللہ کے رسول کی، ہر خلاف شریعت کام ایک ظلم ہے اپنے آپ پر. اور جب بھی اللہ احساس عطا کر دے بندے کو توبہ کرنی چاہیے. نیکیاں جنہیں ہم سمجھتے ہیں نیکیاں کر کے بھی توبہ استغفار جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے. کہ ہم نیکیاں کرنے میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، عبادت کرنے میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، نوافل پڑھنے میں بھی سستی اور کوتاہی یا ارکان کی ادائیگی میں غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو جو کرتے ہی اپنی مرضی سے ہیں وہ کیا نیک کریں گے. سو اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پہلے کفار بھی یہی کرتے تھے، ہم کرتے تو اچھا ہی ہیں، لیکن وہ اچھا ان کی نظر میں ہوتا تھا، اللہ کی نظر میں تو وہی ظلم ہوتا تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کا کردار تھا اس کی مصیبت ان کے گلے پڑ گئی. اور احکام الہی کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جیسے ہمارے دانشور بیٹھ جاتے ہیں، اب اللہ کریم نے تو قرآن میں مقرر کر دی حد کے قتل کا بدلہ قتل ہوگا. تو اگلے دن بھی کچھ وکلاء تھے اور دانشور تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ ایک بندہ تو مر گیا اب دوسرے کو خواہ مخواہ قتل کر دیں. یہ کیا تماشا ہے؟ ایک قتل تو ہو گیا دوسرا بھی قتل کر دیں، اس کا کیا فائدہ بھی؟ جب آپ اس کو عمر قید دے دیتے ہیں تو قتل ہی ہو گیا. کم از کم گھر والوں کے سامنے اس کا ایک وجود تو ہے، ملتے تو ہیں، بچوں کو آسرا تو ہے. اب یہ ہمارے دانشوروں کی سوچ ہے، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 5-6 سال سے سزا موت کے سارے قیدی منتظر ہیں. تو حکومت نے قانون تو ختم حکومت کر نہیں سکتی، کم از کم اس لیے کہ کچھ لوگ تو اتنی طاقت تو مسلمانوں میں، پاکستان کے مسلمانوں میں ہے کہ وہ اس قانون کو شریعت کے خلاف نہیں بننے دیتے. تو وہ مجبوری ہے حکومت کی. روشن خیال اپنے آپ کو کہتے ہیں، جتنے گمراہ ہیں نہیں اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں. ان کے خیالوں میں آگ لگی ہوئی ہے اس لیے روشن ہے. تو یہ جو روشن خیال ہیں انہوں نے اس پر عمل درآمد تو روکا ہوا ہے. اور اب جو نئے آئے ہیں شروع انہوں نے بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی زیادہ سمجھدار لوگ ہیں نا. الا اللہ فاصابہم سیئات ما عملوا، ان کا کردار بالآخر ان کے گلے پڑی گئے. اور دینی احکام کا جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ مذاق اب ان کے گلے کی مصیبت بن گیا. اب بارگاہ الہی میں اور قبر میں جواب دینا محال ہو رہا ہے. جس کا زندگی میں مذاق اڑایا کرتے وہ اب ان کے گلے کی
مصیبت بن گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.